آئیے آج میں آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ اپنے زمانے کے ابدال ہیں حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک بار ان کے گھر پر ایک سائل آیا، ایک شخص آیا جس نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا 4 انڈے ہیں، کہا یہی اس سائل کو دے دو۔ وہ سائل کو 4 انڈے دے دیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ایک دوست گھر پر آیا اور اس نے ایک ٹوکری انڈوں کی پیش کی۔ تو گھر والوں سے پوچھا یہ کتنے انڈے ہیں؟ تو گھر والوں نے جب گنا تو کہا 30 انڈے ہیں۔ تو کہا یہ کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 انڈے اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ 30 پورے ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے انڈے ہیں۔ سالم 30 ہیں، یعنی کمپلیٹ پورے 30 ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ جب انہوں نے صدقہ دیا تھا تو 3 انڈے سالم تھے، پورے تھے، اور 1 انڈا ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں کو یہ یقین ہوا کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ 1 کا 10 یا اس سے زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو ٹوٹے ہوئے انڈوں کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے انڈے آئے اور 3 سالم پورے انڈوں کے بدلے 30 پورے آئے۔ سبحان اللہ! اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا ناظرین؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں رب عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ ناظرین، یہاں علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیوں یہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ذرا غور کیجئے، اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ مگر علماء نے شاندار ڈیبیٹ کی کہ معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا تو اسے یہ امید نہیں ہوتی وہ واپس ملے گا، مگر قرض دیتے وقت یہ امید کنفرم ہوتا ہے کہ جناب میں پیسے دے رہا ہوں، یہ میرے ہیں، مجھے واپس ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں سے گویا وعدہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ بیسیکلی قرض ہے اللہ کو، اللہ نے لوٹانا ہے اور اپنی شان کے مطابق لوٹانا ہے۔ سبحان اللہ! اور ہمارے اسلاف کو یہ یقین تھا کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں یہ ہمیں واپس یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا۔ ناظرین دیکھیں نا، آج کل جو سچویشن چل رہی ہے، لوگوں کو اپنے مال کی سیکیورٹی کی بڑی فکر ہوتی ہے، لوگ انشورنس کرواتے ہیں، بعض اوقات وہ شرعی طور پہ بھی درست نہیں ہوتی، مگر آئیے میں آپ کو ایک کمال کی انشورنس کا بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا، تیری شدید حاجت کے وقت بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ماں ایک نیکی دے دو، ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا میرا ایک گناہ لے لو، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انشاءاللہ وہاں انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا اور دنیا میں بھی نوازا جاتا ہے۔ اس پاک میں نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں۔ It is decided now, confirm. آپ خرچ کریں، ملٹیپلائی دیکھیں گے۔ آپ دنیا میں تمام چیریٹی کرنے والوں کو دیکھیں، اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دل کھول کر خرچ کیجیے۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے مبارک گھرانے میں بکری ذبح کی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا حضور کاندھے کے گوشت کے سوا کچھ نہیں بچا، کیونکہ انہوں نے کاندھے کا پیس بچا لیا ہوگا اور باقی سب ڈسٹریبیوٹ کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا۔ Look at the words of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Please listen carefully. اللہ کے حبیب نے جو جملے کہے نا وہ کمال کے جملے ہیں، مختصر مگر پر اثر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ آپ نہیں سمجھے؟ دوبارہ سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں کاندھے کے سوا سب بچ گیا۔ اٹ مینز جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ میں اور آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، بیسیکلی وہی سیونگز ہیں، کیونکہ وہی تو اللہ کی بارگاہ میں سیکیور ہو گیا نا، باقی تو ادھر کھا کے ختم کر دیں گے، پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، اللہ کی راہ میں ڈیفیکلٹی کے ساتھ خرچ نہ کیا کریں۔ کچھ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں تو برڈن فیل کرتے ہیں، ارے میں دے دوں گا تو میرے کم ہو جائیں گے، اتنی ساری زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی، میرے پاس کیا بچے گا۔ خوش دلی سے بانٹا کریں، اپنے دلوں پر بوجھ نہ سمجھیں۔ خدا کی قسم یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے، اور آگے عذاب الگ ہے، ادھر تو بربادی ہے ادھر عذاب الگ کھڑا ہے۔
حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کہ اپنی زکات دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کیری کر لو، سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے۔ اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، حدیث پاک کا مضمون ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، یعنی کم نہیں ہونا، اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی، باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا۔ جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، پھر خرچ کرنے کی سوچیں۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے، اور آپ بانٹے جائیں۔ اگر زکات دے بھی دی نا اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا اور دے دیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ نیکی کا کام آ گیا ہے، زکات دے چکے، ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکات، اگلے سال آنا، ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے، ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، تم بھی دیے جاؤ، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ ایک بات آج یاد کر لیجیے، ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے حق ہے، مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا ایمفسائز کیا، تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا۔ کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا، ہاں یہ بتا دوں، لاکھ روپے میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا، لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کھیت میں جائے 2 بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ 2 بوری زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ عقل مند بندہ کہے گا 2 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں بعد 2 ٹرک لے کر آئے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے، یہ تم بیج ڈالو اللہ فصل عطا فرمائے گا، ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ جو لوگ پوری زکات دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں مولانا لکی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں، اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر، بچا کے رکھ، بولتا نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، ماشاءاللہ کرتا رہتا۔ 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے، تھوڑے بچانا سیکھ جائے، بند کر دیا اس کو، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا، قید کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے، جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ سبق لینے آتا ہے رمضان، مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے۔ تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں۔ تو ہمیشہ ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے، پر اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے، آپ بھی اس بات کو پلیز